اصیل ککڑ کی تلاش میں پاکستان بھر کے ککڑباز پورے ملک کا سفر اور ککڑوں کے ماہرین سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ پنجاب کے شہر میاں والی، بھکھر، لیا، ڈیرہ غازی خان اور سندھ کے چند شہروں میں ککڑباز اتنی بڑی تعداد میں آباد ہیں کہ ککڑوں پر لگنے والی رقم کو مکمل طور پر روکنا پولیس یا کسی بھی سرکاری ادارے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ککڑوں کے شوقین حضرات اصیل کی بہت سی نشانیاں بتاتے ہیں جن کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ بھی اصیل ککڑ رکھنے کے شوقین ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے ککڑ کی تصویر دکھانا ہرگز مت بھولیے گا۔ ناظرین، اصیل کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اصیل ککڑ کی آنکھ، نوک اور نلی ایک رنگ کی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کے ککڑ کی نوک سفید ہے تو آنکھ اور نلی بھی سفید ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر مرغہ کراس کا ہے، یعنی خالص اصیل نہیں۔ اسی طرح کراس والے ککڑ کی ایک اور نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ کراس والے ککڑ کے 3 سے 4 رنگ ہوتے ہیں، اور اگر 2 رنگ ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ مرغہ اچھے کراس میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ککڑ کے اوپر والا جوڑ بند اور نیچے والا بھی بند ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ککڑ اچھی کوالٹی کا نہیں۔ عام طور پر اوپر والا جوڑ نسل اور نیچے والا جوڑ برداشت کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مرغے کی آنکھ کو دیکھنا ہے۔ اگر آنکھ گہری ہے تو یہ نشانی اچھے اور پرانے اصیل کی ہے۔ اس کے علاوہ ککڑ کی آنکھ آگے سے گہری اور پیچھے سے تھوڑی سی باہر ہونی چاہیے، وہ اس لیے کہ ککڑ لڑتے وقت آگے والے مرغے کو دیکھ سکے، یعنی کہ آنکھ اس طرح ہو کہ ککڑ لڑتے وقت آگے والے کے داؤ کو پہلے ہی جانچ لے، کیونکہ اگر ککڑ کی آنکھ زیادہ گھری ہوگی تو وہ آگے والے ککڑ کو درست طریقے سے نہیں دیکھ سکے گا۔ ککڑ کی آنکھ جتنی چھوٹی ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اصیل ہوگا۔ اس کے علاوہ ککڑ کی آنکھ ٹیڑھی بھی ہونی چاہیے۔ آنکھ کے اندر سرخ ڈورے پڑیں تو سمجھ لیجئے کہ اس میں امروہوں کا خون بھی شامل ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے مرغے کا منقا دیکھنا ہے، کیونکہ اس کی سب سے اچھی نشانی آنکھ کے اوپر والا حصہ اور ایک اور نشانی جہاں پر ٹوپی مطلب کلگی ختم ہو وہاں پر آپ نے مرغے کا منقا دیکھنا ہے۔ منقا پرانے اصیلوں کا عام طور پر 1.5 انچ ہوتا تھا، آج کل بہت کم اصیل ایسے ہیں جن کا منقا اتنا ہو۔ اور پھر آپ نے نوک کو دیکھنا ہے۔ نوک جتنی چھوٹی ہوگی اتنی زیادہ مضبوط ہوگی اور وہ ککڑ اچھے اصیلوں میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے مرغے کی ٹانگ دیکھنی ہے۔ ٹانگ جتنی چپٹی ہوگی مطلب 3 نکری ہوگی تو یہ بھی اچھے اصیلوں کی نشانی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ککڑ کی ٹانگ خشک بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ٹانگ جتنی خشک ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ خالص اصیل ہوگا، اور اگر ٹانگ پتلی ہے تو بھی وہ اچھے اصیلوں کی نشانی ہے۔ اگر کسی ککڑ کی ٹانگ کے پر کالے ہیں تو یہ بھی اچھے اصیلوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آپ نے مرغے کے کھمبلیٹ کے پر دیکھنے ہیں۔ پرانے اصیلوں کی کھمبلیٹ کی پتیاں 13 ہوا کرتی تھیں، آج کل 9 یا 10 پتیاں بھی مشکل سے ملتی ہیں۔ پتیوں کے بل پر ککڑ اپنی تیاری اچھی طرح کرتا ہے، اور لڑتے وقت بھی مرغہ کیل مارنے کے لیے اڑتا ہے تو وہ اپنے پروں کے سہارے اڑتا ہے۔ کھمبلیٹ کے پروں کی لمبائی جوڑ سے پیچھے تک جانی چاہیے، یہ پرانے اصیلوں کی خاص نشانی ہے، اور مرغے کا منہ جتنا عقاب کی طرح ہوگا اتنا اچھے اصیلوں میں شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ مرغے کے پیروں کی انگلیاں جتنی ٹیڑھی ہوں گی اتنا ہی پرانے اصیلوں میں شمار ہوگا اور میدان کے اندر خوب جم کر مقابلہ کرے گا۔